کراچی سمیت صوبے بھر کے 5,000 سے زائد یوسی ملازمین کو 2 ماہ سے تنخواہیں نہ مل سکیں۔ آل پاکستان لوکل گورنمنٹ ورکرز فیڈریشن نے دفاتر کی تالہ بندی کی دھمکی دے دی۔ صدر ذوالفقار شاہ نے ملازمین کے احتجاج کی حمایت کر دی، بولے لوکل گورنمنٹ پسند اور ناپسند کی بنیاد پر فیصلے کرنا بند کرے۔ محکمہ مویشی اور ماہی اکھاڑ پچھاڑ ریحانہ آبدی ڈائریکٹر فشریز سندھ میرین اینڈ کوسٹل فشریز کراچی تعینات۔ ظہور الہی مزاری ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن پراپرٹی ٹیکس ڈویژن کراچی تعینات۔ ٹیکسیشن افسر پراپرٹی ٹیکس کراچی ڈویژن جمشید علی کو ہٹا دیا گیا، نوٹیفیکیشن جاری۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں تاریخ رقم 100 انڈیکس پہلی بار 55,000 کی بلند ترین سطح عبور کر گیا۔ 1162 پوائنٹس اضافے سے انڈیکس کی 55,400 کی سطح پر ٹریڈنگ۔ دوسری جانب ڈالر کی اونچی اڑان کا سلسلہ جاری، انٹر بینک میں ڈالر 10 پیسے مہنگا ہو کر 287 روپے کا ہو گیا۔ کسی شہری کا غلط چالان ہوا تو رقم واپس کر دی جائے گی، ڈی آئی جی ٹریفک اقبال دارا کا اعلان، بولے کراچی میں کسی بھی شہری کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، جس شہری کو شکایت ہے اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ مجھ سے رابطہ کرے۔ شفافیت برقرار رکھنے کے لیے ہر چالان آفیسر کے پاس باڈی وارن کیمرہ موجود ہے، ٹریفک مسائل حل کرنا ہماری ذمہ داری ہے، کرپشن میں ملوث اہلکاروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ضلع وسطی کے عوام کو میئر کراچی کا ایک اور تحفہ، مختاری یوتھ سینٹر میں کرکٹ گراؤنڈ اور فٹ بال اسٹیڈیم کی تعمیر شروع۔ مرتضی وہاب مختاری یوتھ سینٹر آمد پر بولے 60 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والے دونوں اسٹیڈیم عالمی معیار کے ہوں گے۔ ڈیجیٹل اسکور بورڈ، ڈیجیٹل اسکرین، فلڈ لائٹس، پویلین اور ڈریسنگ روم تعمیر ہوں گے۔ منصوبے کو مقررہ وقت سے پہلے ہی مکمل کر لیں گے۔ مختاری یوتھ سینٹر میں خود بھی کرکٹ کھیل چکا ہوں، پیپلز پارٹی کے نمائندے شہر کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا کل سے سندھ بھر میں یوم تاسیس کی تیاریاں شروع کرنے کا اعلان، پیپلز پارٹی سندھ کے سیکریٹری اطلاعات عاجز دھامرا۔ الیکشن میں کامیابی کا دعویٰ، پریس کانفرنس میں بولے سندھ میں مہنگے سے مہنگا علاج بھی مفت ہوتا ہے، پیپلز پارٹی آج بھی مضبوط جماعت ہے۔ پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن کی سیکریٹری اطلاعات شیلا رضا کا کہنا تھا، پیپلز پارٹی ہر احتساب سے گزری، بیمار ہوں تب بھی پاکستان میں ہی ہوں گے۔ ایم کیو ایم اور نون لیگ کے اتحاد کا سندھ کے عوام کو کوئی فائدہ نہیں۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے طلبہ کی ریلی، فلسطینیوں کے حق اور اسرائیل کے خلاف نعرے۔ مختلف اسکولوں کے طلبہ نے فلسطین کے پرچم اور پلے کارڈ بھی تھام رکھے تھے۔ اسرائیلی مظالم کی مذمت اور دنیا سے جارحیت کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ غزہ پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، 11,000 فلسطینی شہید ہو چکے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کی پریس کانفرنس، بولے امریکہ اسرائیل کی سرپرستی کر رہا ہے، اسلامی ممالک کی فوج متحد ہو جائے تو اسرائیل کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ شہر قائد میں فضائی آلودگی خطرناک حد کو چھونے لگی، کراچی دنیا کا 15واں آلودہ ترین شہر بن گیا، سانس لینے میں بھی دشواری کا سامنا، مختلف بیماریوں اور الرجی کی شکایات عام ہونے لگی، ترقیاتی منصوبے ادھیڑی سڑکیں اور دھول مٹی فضائی آلودگی کی وجہ قرار۔ فرنگی امریکن کونسلیٹ صدر اور اطراف میں آلودگی کی شرح زیادہ ریکارڈ کی گئی، طبی ماہرین کی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔ کراچی والے سوئی گیس سے محروم، شہر میں گیس کی طلب 1050 اور رسد 700 MMCFD تک ہے۔ سرجانی ٹاؤن، شیرشاہ اور داؤد چرنگی میں گیس غائب، قائد آباد، بلدیہ ٹاؤن اور سائٹ کے مکین خار، عوامی کالونی، اورنگی ٹاؤن اور ملیر میں بھی بحران، پسماندہ کے علاوہ پوش علاقے بھی زد میں آ گئے۔ شہریوں کے مطابق گیس کی لوڈ شیڈنگ کا کوئی شیڈول مقرر نہیں ہے، کسی بھی وقت گیس غائب کر دی جاتی ہے۔
چھوٹی انڈسٹری گیس کی قیمتوں میں اضافہ برداشت نہیں کر پائے گی۔ کورنگی ایسوسی ایشن انرجی کمیٹی کے چیئرمین ریحان جاوید نے خبردار کر دیا، بولے تمام کیٹیگری کے گیس کے ریٹ بڑھائے گئے۔ کیپٹو پاور کی گیس کے ریٹ 1100 روپے سے بڑھا کر 2400 روپے کر دیے گئے۔ پہلی بار پروٹیکٹڈ صارفین کے چارجز 400 روپے فکسڈ کیے گئے۔ گیس استعمال ہو یا نہ ہو 400 روپے ادا کرنا ہی ہوں گے۔ سبزیوں اور پھلوں کی خریداری جیب پر بھاری، آلو 120، پیاز 140 اور ٹماٹر 200 روپے کلو، شملہ مرچ 160 اور بھنڈی 160 روپے کلو پر مستحکم۔ ادرک اور لہسن 600 روپے کلو میں فروخت ہونے لگا۔ پھلوں میں امرود 240، انار 280 اور انگور 320 روپے کلو میں فروخت ہو رہے ہیں۔ بڑھتی مہنگائی نے شہریوں کو چکرا کر رکھ دیا۔ بچت بازاروں میں بھی عوام کو ریلیف نہ مل سکا، دکانداروں نے سرکاری نرخ ہوا میں اڑا دیے۔ شہری پھٹ پڑے، کہا مہنگائی نے کمر توڑ کر رکھ دی ہے، کہیں بھی سرکاری قیمتوں پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، ہر ٹھیلے پر الگ قیمتیں ہیں۔ لوکی دیکھو، ہر چیز دیکھو، جو 50-60 کی تھی وہ ابھی 100-150 کی ہے، اور ٹھیلے کے اوپر بھی ہے، ٹھیلے میں بھی ہے کہ 10 ٹھیلے لگے ہوئے نا، 10 ٹھیلے کا اپنا اپنا ریٹ ہے، اور پیچھے سے جو ان کے کنٹرول کرنے والے لوگ ہیں وہ پیٹ بھر کے سو جاتے ہیں، کچھ چیزیں پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ ادھر ہر بندے کا اپنا ریٹ ہے، جس کے پاس جائیں گے اس کا اپنا ریٹ ہے، یہاں کسی کا کوئی ریٹ مقرر نہیں ہے، ایک کے پاس جاؤ وہ بتائے گا۔ اسی طرح آپ باہر شاپس پہ بھی چلے آئیں، وہاں پہ بھی سیم یہی سچویشن ہے، کچھ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ کسی مطلب حکومت نے عوام کے لیے کچھ کیا ہو۔ دیکھیں جی، سب کی اپنی اپنی پرچیزنگ ہے، کوئی سستا خریدتا ہے تو وہ سستا بیچتا ہے، جو مہنگا خریدتا ہے وہ مہنگا بیچے گا۔ سب نے اپنا پروفٹ تو رکھنا ہے نا، کوئی خدمت خلق تو کرنے آئے نہیں ہے، انہوں نے بھی اپنے بچوں کی روزی جو ہے کما کے جانا ہے، تو جو اپنی روزی کمانے آئے وہ کچھ نہ کچھ تو کمائیں گے۔ مہنگائی اتنی ہوگی، ظاہری بات ہے یہ مہنگی چیزیں بیچیں گے تو آگے مہنگی خریدیں گے بھی تو صحیح نا۔ یہ ہمیں لوٹ رہے ہیں، کوئی ان کو لوٹ رہے ہیں، تو سب ایک دوسرے کو لوٹ ہی رہے ہیں ہم لوگ۔ کریک ڈاؤن کے مثبت اثرات، بیرون ملک پاکستانیوں کا اعتماد بحال ہونے لگا، ترسیلات زر میں نمایاں اضافہ۔ ستمبر کے مقابلے میں اکتوبر میں ترسیلات زر میں 12% اضافہ ہوا، 6 ماہ بعد ترسیلات زر 2 ارب 46 کروڑ ڈالر سے تجاوز کر گئے۔ لاپتہ افراد کے اہل خانہ کی داد رسی ریاست کی ذمہ داری ہے، جسٹس نعمت اللہ کے ریمارکس۔ سندھ ہائی کورٹ کی بازیابی کے لیے اقدامات تیز کرنے کی ہدایت، پولیس محکمہ داخلہ اور وفاقی حکومت سے رپورٹ طلب، ملک بھر کے حراستی مراکز میں قید شہریوں کی فہرست بھی طلب کر لی گئی۔ اسکیم 33 میں پارک کی زمین پر قبضہ کر کے تعمیرات کا کیس، سندھ ہائی کورٹ نے رپورٹ طلب کر لی، اگر کوئی غیر قانونی اقدام کیا گیا تو تعمیرات مسمار کر کے رپورٹ دی جائے۔ عدالتی ریمارکس، ایس بی سی اے سمیت دیگر فریقین کو نوٹس، سماعت 26 ستمبر تک ملتوی۔ سیشن عدالت غربی میں کرسٹل برآمدگی کیس کی سماعت، عدالت نے گرفتار ملزم کی ضمانت منظور کر لی، 50,000 روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم۔ پولیس کا موبائل فون سم لوکیٹر رشتہ داروں کے کام آنے لگا، درخشاں میں بااثر خاتون نے موبائل غائب ہونے پر اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ کا لوکیٹر گھر منگوا لیا، خاتون نے اپنے ملازم پر موبائل فون کی چوری کا الزام لگایا، لوکیٹر کی نشاندہی پر آس پاس کے گھروں سے چند ملازمین کو حراست میں لے کر حبس بیجا میں رکھا، ایس ایس پی درخشاں واقعے سے لاعلم نکلے۔ کراچی کا تاریخی ماما پارسی گرلز ہائی اسکول 105 سال کا ہو گیا، اسکول میں نمائش کا انعقاد، تاریخی اور جدید دور کی اشیاء کے ماڈلز رکھے گئے، دیگر اسکولز کے طلبہ بھی نمائش میں شریک ہوئے۔ طالبات کا کہنا تھا، ہم نصابی سرگرمیوں سے کتابیں پڑھنے کا رجحان بڑھتا ہے، والدین نے کہا بچوں نے بہت محنت کر کے اشیاء بنائی۔ 10 نومبر اکاؤنٹنٹ کا عالمی دن، اکاؤنٹنگ بظاہر ایک خشک پیشہ لیکن کاروبار کے لیے ضروری بھی ہے، اکاؤنٹنگ لیکچرار جامعہ کراچی کنزاز نثار کا کہنا ہے، انجینئر اور ڈاکٹرز کی طرح اکاؤنٹنٹ بھی بہت ضروری ہے۔